أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله كان لطيفا خبيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. رمضان ثناخانستان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان رفیق شیخ فریدی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے اور اس ذات سے نسبت حاصل ہے جن کے تعارف کا حق ہم کما حق کہو بیان نہیں کر سکتے. آج کی اس ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے ان کا مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں کہ زہرا پھول سی تازگی
بطول اللہ کی رضا کے لیے قطع تعلق کرنے والی حضور سیدہ کائنات شہزادی رسول مخدومہ کونین بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں خوشخبری دی تھی کہ فاطمہ تم پہلی ہوگی جو اس جہان سے اس جہان میں مجھ سے ملاقات کرو گی۔ ناظرین کرام، اس ہستی کا کیسا نام ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا بلندی ہے کہ جن کا نام آتے ہی گردنیں فرط تعظیم سے جھک جایا کرتی ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، ایمان والوں کے لیے یہاں بھی قیامت کے دن یہ منادی ہوگی کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی جنت میں داخل ہوگی تو اعلان ہوگا، اے اہل جنت اپنی نگاہوں کو نیچا کرو کہ رسول علیہ السلام کی شہزادی جنت میں تشریف لا رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق میں، حسن سیرت میں، نشست و برخاست میں، گفتار میں، کردار میں، طرز تکلم میں، سخاوت میں آقا علیہ السلام سے اتنی مشابہت رکھتا ہو، گویا اندازہ نہیں ہوتا کہ سرکار علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں یا شہزادی رسول بی بی پاک سلام اللہ علیہا گفتگو کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ شہزادی رسول ہیں جنہیں سرکار علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے، جو شہزادی رسول بھی ہیں اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ ہیں اور حسنین کریمین کی والدہ ہیں، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ آج ہم اس عظیم ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کا بہت معروف نام، بہت معروف قاری قرآن زینت القراء جناب قاری محمد یاسر جمال نقشبندی صاحب تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کی اس نشست میں خاص طور پر ایک بچی جسے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف چینلز کے ذریعے جسے سماعت کرتے رہے اور جس کو بہت داد و تحسین ملی اس کلام کی وجہ سے کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، آج خاص طور پر ہم نے انہیں مدعو کیا ہے۔ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور نعت کے لیے سید حر حسین جعفری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ممتاز عالم دین سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ فیض محمد فردوسی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ثنا خانستان اسلامک پروڈکشن کی جانب سے۔ حضرت ہم آج اس عظیم ذات کے حوالے سے کہ جو ہم تو ان کی تعریف و توصیف بیان کر ہی نہیں سکتے، اس حوالے سے اس سیدہ کائنات مخدومہ کونین بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے ذکر کی جانب، اس سے قبل کہ اس ذکر کی جانب چلیں، ہم ایک نعت شامل کریں گے۔ سید حر حسین جعفری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں، سبحان اللہ۔ اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں، کم لگتے ہیں زائر کو دو ہاتھ مدینے میں، کم لگتے ہیں زائر کو دو ہاتھ مدینے میں، کہ جو میں نہیں کہہ پایا آنسو میرے کہہ آئے، جو میں نہیں
پایا آنسو میرے کہہ آئے قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں شہید امجد صابری کی نظر ہدیہ پیش کر رہا ہوں ان کو بسم اللہ بسم اللہ ہاں جو رات تھی تربت میں وحشت کے اندھیرے کی کیا بات ہے جو رات تھی تربت میں وحشت کے اندھیرے کی امجد نے گزاری ہے وہ رات مدینے میں اللہ 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 واہ واہ امجد نے گزاری ہے وہ رات مدینے میں شعر سماعت فرما رہے ہیں بسم اللہ کہ اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے ہر صبح نجف میں ہو ہر رات مدینے میں ہر صبح نجف میں ہو ہر رات مدینے میں کہ جن تاروں کی قسمت میں اونچائی لکھی ہوگی جن تاروں کی قسمت میں اونچائی لکھی ہوگی بن جائیں گے وہ تارے ذرات مدینے میں بن جائیں گے وہ تارے ذرات مدینے میں مقطع پیش کر رہا ہوں بسم اللہ کہ سجاد بقیہ سے ایک بیٹی دعا دے گی سجاد بقیہ سے ایک بیٹی دعا دے گی تم جب بھی سناؤ گے یہ نعت مدینے میں تم جب بھی سناؤ گے یہ نعت مدینے میں سید فرخ حسین جعفری ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور مجھے آغاز میں حضرت ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ لکھی ہے ثنا زہرا کی لوح محفوظ پہ لکھی ہے ثنا زہرا کی لوح فلک پہ نور سے یہ ہے لکھا ہوا راضی ہوئی بطول تو راضی خدا ہوا حضرت سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام اور ان کے نام کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قبلہ آج آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی بزم سجائی ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا سیدہ کائنات کے صدقے میں جب تک ہم زندہ ہیں اس طرح کی بزم سجانے کی ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے پوچھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کا جو نام ہے فاطمہ جی اس کا مقصد کیا ہے اور ان کا یہ نام کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ رکھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا مقصد ہے چھڑانے والی، واہ آزاد کرانے والی، صحیح، آزادی دلانے والی۔ اب آپ کا نام ہے فاطمہ اور معاملہ وہی ہے کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، تو بڑی سخی ہے۔ اب وہ کتنی سخی ہیں اللہ کہ امت پر کرم سرکار فرمائیں گے، واہ امت پر کرم سرکار فرمائیں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی خاص عنایتیں ہوں گی ان لوگوں کے ساتھ۔ کیونکہ ہر ایک بندہ کسی نہ کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے، واہ واہ، کسی نہ کسی
सिलसिले से जुड़ा हुआ है और ये सारे सिलसिले जाकर मौला अली अल मुर्तज़ा से मिलते हैं। बेशक। और मौला अली अल मुर्तज़ा का जो साथ है वो सैयदा कायनात के साथ है। बेशक। पता क्या चला कि फातिमा ज़हरा आज़ाद कराने वाली, छुड़ाने वाली, यानी जिस पर सैयदा करम फरमाएंगी रब उसे आज़ाद फरमाएगा। वाह वाह वाह। रब उसे आज़ाद फरमाएगा, उस पर करम फरमाएगा। और फिर यूं भी लीजिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा खुद भी करीमा हैं, खुद भी करीमा हैं। हिंद के इमाम ने जब ये बात सुनी, मेरे इमाम ने जब ये बात सुनी कि आप करम फरमाएंगी, आप आज़ाद फरमाने वाली हैं, तो इमाम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह आप तो हैं ही करीम, वाह, आप तो हैं ही करीम। आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह, वाह। या रसूलल्लाह आप भी करम फरमाएंगे और आपके करम के सदक़े में सैयदा फातिमा ज़हरा भी करम फरमाएंगी और हम जैसे गुनाहगारों को इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की वालदा अपने करम से जहन्नम से आज़ाद फरमाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुजूर उनका माशाल्लाह जो है वो यही है कि जन्नत से छुड़ाने वाली, जहन्नम से छुड़ाने वाली जी। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत का जी अंदाज और उस हवाले से सुभान आप अल्लाह। क्या फरमाते हैं? हुजूर बहुत प्यारा आपने सवाल फरमाया। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, चूँकि उस्ताद जितना काबिल होगा शागिर्द में वही काबिलियत नजर आएगी। वाह। उस्ताद जितना अहल होगा शागिर्द में वही अहलियत नजर आएगी। अब जिसको नमाजें पढ़ना सिखाया मेरे मुस्तफ़ा ने, वाह, जिसको इबादत करने का सलीका मेरे पाक नबी ने सिखाया अल्लाह, हो, अल्लाह, अल्लाह। जिसको सर सजदे में झुकाने का अंदाज नबी करीम ने सिखाया हो, ईमान से कहना मेरे पाक नबी इतने इबादत गुजार अल्लाह हैं, अकबर, अल्लाह। सैयदा कायनात को कितना अता फरमाया होगा, सुभान अल्लाह। आपको कितनी इबादत की लज्जतें अता फरमाई होंगी। और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा का ये भी एजाज़ है कि आप पूरी पूरी रात इबादत फरमाती, पूरी रात इबादत फरमाती और पूरी रात इबादत फरमाने के बाद भी आपका एक ही शिकवा रहता, अल्लाह पालने वाले, ए पालने वाले, इतनी छोटी रात बनाई है कि सैयदा फातिमा ज़हरा जी भर के इबादत भी नहीं कर सकती। सजदा भी यानी करें। हमारा तो वाह, आलम वाह। ये है कि हम जो साहिब 4 रकात फर्ज नमाज भी अदा करें तो तबीयत पे गिरां गुजर जाता है। सैयदा मखदूमा कौनैन जो हैं, सैयदा मखदूमा कायनात जो हैं, रब ने आप पर ऐसा करम फरमाया है और ख़ास नबी अलैहिस्सलाम ने आपको ऐसा करीमा बनाया है, ऐसा करीम बनाया है कि रब की इतनी बड़ी रात भी आपको छोटी लग रही है, उसमें भी शिकवा बाकी बच रहा है कि पालने वाले काश ये रात बहुत दराज हो जाए, काश ये रात बहुत बड़ी हो जाए ताकि फातिमा ज़हरा जी भर के रब के जो है हुजूर सरब सजूद हो जाए। हज़रत इसी में एक सवाल और शामिल जी, कर जी। लेते हैं कि सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा रात जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होती, जी। इमाम हसन फरमाते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने कान लगा कर कई बार सुना कि सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान की उम्मत की मगफिरत की दुआ फरमाती। तो इस हवाले से क्या जी हुजूर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रातों को रोया करते और आप अलैहिस्सलाम की अश्क बहा करते, बिल्कुल उसी अंदाज में नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी मखदूमा कौनैन, मखदूमा कायनात, आप भी इसी अंदाज में अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में अपने अश्क बहाती, इसी अंदाज में रोया करती और हर दुआ में आपका यही अंदाज हुआ करता कि पालने वाले मेरे पाक बाबा जान अलैहिस्सलाम की गुनहगार उम्मत को माफ़ कर दे, उम्मत को बख्श दे। चूँकि सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अल्लाह की रज़ा हर चीज़ में चाहती हैं, हर मामले में अल्लाह की रज़ा चाहती हैं। अब जो अल्लाह की रज़ा चाहे, और अल्लाह की रज़ा क्या है? महबूब को राज़ी करना, महबूब को राज़ी करना। इसलिए सैयदा कायनात इस बात को मद्देनज़र रख रही हैं कि मेरे बाबा की रज़ा इसमें है कि मेरी उम्मत को माफ़ कर दिया जाए, इसलिए आप भी अपने करीम बाबा जान के साथ मिलकर उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगा करती हैं। हज़रत एक सवाल मेरे ज़हन में, वो इंशाअल्लाह आखिर में करेंगे, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे के हवाले से क्या पैगाम है उम्मत को, क्या पैगाम आपने दिया? हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा, चूँकि आप, मैंने पहले अर्ज किया कि हुजूर इनकी तरबियत जिस बीबी ने फरमाई है वो खदीजतुल कुबरा है, वाह वाह वाह, जिनका आलम यह है कि दौरे जाहिलियत में भी उनका चेहरा किसी ने न देखा। तो जिसकी माँ इतनी ताहिरा हो, जिसकी माँ इतनी तैयबा हो, तो फिर बेटी का आलम क्या होगा? आप
پردہ اس انداز میں فرماتی ہیں کہ کبھی کسی غیر محرم نے آپ کے پاک چہرے کو نہ دیکھا، کسی غیر محرم کی نظر سیدہ فاطمہ زہرا کے چہرے پر کبھی نہ پڑی، بلکہ آپ نے تو یہ تلک فرما دیا، آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے اللہ اکبر، علی میرے جنازے کو بھی دن میں مت اٹھانا، میری میت کو بھی دن میں مت اٹھانا۔ سوال ہوا کیوں فاطمہ زہرا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا علی اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میری جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ تو جس بی بی کا پردہ یہ ہو، جس بی بی کا معاملہ اتنا ہو کہ اس کے کوئی نقش قدم بھی نہ دیکھ پائے، کوئی اس کے چلنے کے جو قدم ہیں جو چھپ رہے ہیں زمین پر، اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ علی میں آگے چلوں تم پیچھے میرے قدموں پر چلتے آنا۔ کسی نے سوال کیا بی بی ایسا کیوں ہے؟ مولا علی پوچھ بیٹھے بلکہ کہ فاطمہ ایسا کیوں ہے؟ جہاں سے آپ چلے میں انہی قدموں سے میں چلا آؤں۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ علی معاملہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے نقش قدم جہاں پر پڑتے ہیں کسی غیر محرم کا قدم بھی میرے نقش قدم پر پڑ جائے۔ اور حضور ان کا پردہ، ان کے پردے کے کیا کہنے، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہو جائے، جن کے لیے رب قرآن نازل فرماتا ہے، جن کے گھرانے میں جبریل بھی دستک دیے بغیر نہیں آ سکتے، جن کا معاملہ یہ ہو کہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بھی جب حکم آیا نا کہ فاطمہ زہرا کی روح کو قبض کیا جائے، تو جناب اسرائیل علیہ السلام آئے نا تو آپ اس چیز سے انکار کر رہے ہیں۔ پالنے والے یہ بس کرم آپ کے حوالے ہی ہے، رب نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی روح کو قبض کیا جائے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب علیہ السلام کی محبوبہ بیٹی جو ہیں، جانے جگر بیٹی جو ہیں، جگر کا ٹکڑا جو ہیں سیدہ فاطمہ زہرا، ان کی پاک روح کو اپنے دست قدرت سے قبض فرمایا ہے، جس کا عالم یہ ہو طہارت کا۔ اللہ اکبر۔ آج امت کی بیٹیوں پر، بہنوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم جو محرم الحرام میں مولا حسین کے نام کے پرچار کرتے ہیں، ہم جو ربیع النور شریف میں حضور کے ترانے گاتے ہیں، خدا کی قسم اگر سچے پیار کرتے ہو مصطفیٰ کریم سے، اگر سچے غلام ہو مولا حسین کے، پھر یاد رکھنا آپ کی جو بہن ہے اس کا بھی پردہ ہو، آپ کی جو والدہ ہے اس کے سر پر بھی چادر رہے، کیونکہ چادر بطول کا زیور ہے۔ اگر جو ان سے پیار کرتا ہے تو پھر چادر بطول کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کے پردے کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ اللہ کریم ان کے پردے کے صدقے میں ہماری امت کی ماؤں بہنوں کو پردے عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے پردے کے حوالے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے بات کی تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کس واسطے دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بولا ملک الموت میں قدم کیسے بڑھاؤں، بولا ملک الموت میں قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ عزیز صاحب، میں جہاں یہ بات آپ سے سوالات کیے، میرے ذہن میں یہ بچی ہمارے ساتھ موجود ہے اور سخاوت کا ذکر ہوا تو کائنات میں اس گھرانے کی سخاوت سب سے زیادہ مشہور ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور یہ گھرانہ اتنا سخی ہے کہ کوئی بھی ان کے در پہ آ جائے، اپنا آ جائے عطا فرماتے ہیں، غیر آ جائے عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ بات وہیں پر ہے کہ جس نے تربیت فرمائی ہے نا، جس پاک نبی نے پالا ہے سیدہ فاطمہ زہرا کو، وہ سکھا ہی یہی رہے ہیں کہ فاطمہ کوئی بھی شخص اگر مانگنے والا آ جائے، سائل آ جائے، انکار نہیں کرنا ہے۔ اور عالم آپ کا یہ تھا کہ حالت روزہ میں بھی، چونکہ آج کا دن جو ہے وہ 3 رمضان مبارک سیدہ سے منسوب ہے، یوں تو ہماری ساری زندگی ان سے منسوب ہے، حضور ان کی غلامی سے منسوب ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر حالت روزہ میں اگر آپ کا روزہ ہے اور اگر کوئی سائل آ گیا، افطار کے لیے پنجتن کے گھر آنے والے بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک دی گئی ہے، آواز آئی کون ہے؟ صدا سنائی دی فقیر ہوں، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں۔ سیدہ کائنات نے یہ نہ دیکھا کہ علی کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، ان کا بھی روزہ افطار کرانا ہے، آپ نے یہ نہ دیکھا کہ میرے حسن کو بھی پیاس کا معاملہ ہے، میرے حسین کو بھی کھانا کھلانا ہے، نہیں، سرکار نے، سیدہ کائنات نے سارا کھانا اٹھایا ہے اور سائل کے جھولی میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جب حور بن یزید ریاحی کی بیٹی آئی ہے نا، مخدومہ کائنات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں جب وہ شہزادی، وہ بچی آئی ہے حور بن یزید ریاحی کی، آپ نے اسے عطا فرمایا، آپ نے سیدہ سکینہ سے کانوں کی بالیاں اتروا کے دی ہیں۔ تو جن کی بیٹی اتنی سخی ہوگی، ان کی والدہ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور قبلہ آپ کا تقوی یوں بھی دیکھیے، آپ بچپنے کا جو معاملہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ معاملات ہیں،
काफिर लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपके दुश्मनी के लिए आए हैं, और सैयदा कायनात ने क्या अमल किया, आप सहने काबा में आई हैं और अबू जहल ने आपको जो है तमाचा रसीद कर दिया। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी की उस बदबख्त ने, अल्लाह की लानतें हों ऐसे शख्स पर। उसने जो है सैयदा कायनात को तमाचा रसीद कर दिया। आप दौड़ कर गई हैं, अपने बाबा जान के गले से लिपट गई हैं, हुजूर ने पेशानी को चूमा, हुजूर ने पेशानी को चूमा, फरमाया फातिमा क्या मामला है? बाबा जान मुझे अबू जहल ने तमाचा मारा है। सरकार ने फरमाया अबू सुफियान के पास जाइए, अबू सुफियान के पास जाइए और उन्हें जाकर क्लेम कीजिए। वहाँ पर गई हैं और जाकर कहा कि मेरे करीम बाबा जान ने मुझे भेजा है और ऐसा ऐसा अमल किया है। तो अबू सुफियान चले हैं साथ में, और इस दुआ की बरकत से ही, इस नजर करम की बरकत से ही रब ने उन्हें इस्लाम अता फरमाया। रफीक साहब, इसी करम से रब ने उन्हें करम अता फरमाया। ये साथ में चले हैं। अबू जहल जिस मकाम पर बैठा है, अबू सुफियान कहते हैं कि जाओ फातिमा, जिस तरीके से इसने तुम्हें तमाचा मारा है तुम भी इसको ऐसे ही तमाचा रसीद करो। और कम उम्री में सैयदा फातिमा ज़हरा गई हैं और एक जोरदार तमाचा मारा। अबू जहल जिस मकाम पर बैठा है वहां से उछलकर पीछे गिर गया है। पीछे जो ही गिरा, सैयदा तो तशरीफ ले गई और लोग उसे शर्मिंदा कराने लगे। कहते हैं मलून ये तो बता, एक छोटी सी बच्ची के तमाचे से कोई इतना दूर गिरता है? कहने लगा जिसको तमाचा लगा है ना उसी को खबर है, उसी को पता है, तुम क्या जानो ये किसका हाथ था। माशाअल्लाह। हजरत, आखिरी सवाल ये, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जो मोहब्बत का ताल्लुक था और जो बेटी का अपने बाप से हुआ करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आका अलैहिस्सलाम ने ये बता दिया कि जिस जमाने में बेटियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, हुजूर अलैहिस्सलाम को उस वक्त में अल्लाह ने ये बेटी अता फरमाई थी। इस बेटी से मोहब्बत का जरा सा ज़ाहिर कीजिएगा, किस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, चूंकि आपने जो फरमाया कि ज़माना जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, और उस मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने सैयदा कायनात को अपने सीने पे लेटा के पाला है, अपने साथ कभी गोदी में उठाए घूमते और कभी कंधे पर उठाए घूमते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश इस अंदाज में फरमाई है कि न सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम ही मोहब्बत फरमाते, बल्कि सैयदा कायनात भी अपने करीम बाबा जान से बेहद दर्जा प्यार फरमाया करते। उसका इजहार आपने कई बार इस अंदाज में भी किया। आज रस्म और रवाज में है ना हुजूर के, अगर कोई बुजुर्ग आ जाए तो बंदा थोड़ा सा एहतराम के लिए खड़ा हो जाता है, फिर बैठ भी जाता है, लेकिन सैयदा कायनात से ये रस्म चली है। ये जो रस्म चली है ना बड़ों के एहतराम करने की, ये पंचतन के घराने से चली है। दर हकीकत सैयदा कौनैन ने ये अमल करके दिखाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मखदूमा कायनात के घर पर तशरीफ ले जाते, जिस वक्त तशरीफ ले जाते तो सैयदा फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती, अदबन एहतरामन खड़ी हो जाती और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते पाक को चूम लिया करती, और जिस मकाम पर बैठती उस मकाम पर ले जाकर बिठा दिया करती और कहती या रसूलल्लाह आप पर मेरी जान कुर्बान हो जाए, मेरे बाबा आप पर मेरी जान कुर्बान हो जाए। चलिए ये तो शहजादी हैं, ये तो बेटी हैं, खुद पैगंबर का अमल देखिए, खुद अल्लाह के यार का अमल देखिए, महबूब खुदा का अमल देखिए। जब फातिमा ज़हरा आपके घर पर तशरीफ लाती, नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते, और महबूब का खड़े होना ये बहुत बड़ी बात है हुजूर, ये कोई छोटी बात नहीं है। महबूब खड़े हो जाते और सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ चूम लेते और अपनी जगह पर, अपनी मसनद पर बिठा दिया करते। बस आखिरी बात कर रहा हूं हुजूर, नबी करीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं, अगर फरिश्तों की जमात में महबूब तशरीफ ले गए हैं ना तो फरिश्ते खड़े हो गए हैं, जिब्रील और मीकाइल खड़े हो गए हैं। अगर सहाबियों के दरमियान आए हैं तो सहाबा खड़े हो गए हैं, अगर सहाबियों के दरमियान आए तो सहाबी खड़े हो गए हैं, अगर मैदान जिहाद में गाजियों के दरमियान आए हैं तो गाजी खड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर, बैतुल मुकद्दस में शबी असरा पर जब महबूब आए हैं तो आदम से लेकर ईसा तलक खड़े हो गए हैं। यानी पता क्या चला, जिसके एहतराम में खुदाई खड़ी हो जाए उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जो फातिमा के एहतराम में खड़ा हो जाए, अल्लाह अकबर, जिसके लिए मेरे पाक नबी खड़े हो जाएं उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को बेहद मोहब्बत है सैयदा फातिमा ज़हरा से, और क्यों ना हो साहिब, क्योंकि फातिमा ज़हरा ने वो अमल किए हैं, वो काम किए हैं जो रब की रजा के काम हैं। और फिर खुदा की कसम यही तो वो पाक बीबी हैं, ये बचपन से ही कुरान के आशिक हैं हुजूर, बचपन से इबादत की शाइक हैं। इनकी इबादत का यह आलम है,
ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ پوری پوری رات گزر رہی ہے. قرآن انہوں نے اپنے بابا کریم سے سیکھا، اور ایسا سیکھا، اس ماں نے قرآن ایسا سیکھا ہے کہ بیٹے کو قرآن ایسا منتقل فرمایا ہے کہ سر کٹ گیا ہے جسم سے، مگر قرآن پڑھنا بند نہیں کرتا. قرآن سے اس گھرانے کا ایسا تعلق ہے، ایسا رشتہ ہے، جہاں پر اہل بیت ہیں وہیں پر قرآن ہے، جہاں پر قرآن ہے وہیں پہ اہل بیت ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ سیدہ ولیہ بطول تشریف فرما ہیں، تشریف لائی ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی عقیدت کے یہ دو اشعار آخر میں پیش کر رہا ہوں کہ اے نبی کی پاک بیٹی، سبحان اللہ، اے علی کی پاک زوجہ، واہ واہ واہ، اے نبی کی پاک بیٹی، اے علی کی پاک زوجہ، جو سمجھ میں آئے دے دے، میں بھی لے کے کھڑا ہوں کاسا. اللہ اکبر، جو سمجھ میں آئے دے دے، میں بھی لے کے کھڑا ہوں کاسا. اور میرا باپ علی کا نوکر، میری ماں کنیز زہرا، میرا باپ علی کا نوکر، میری ماں کنیز زہرا ہے، میرے حسب نسب کا یہی مختصر شجرا. میں گزارش کروں گا اس ننھی ثنا خان جسے ہم نے خاص طور پر آج اس کلام کے لیے، کہ جن کی بڑی شہرت اس کلام کی وجہ سے ہوئی، اور آپ نے مختلف سوشل میڈیا کے چینلز پر اور مختلف چینلز پر اس بچی کو ملاحظہ کیا. سیدہ ولیہ بطول آج کی اس پروگرام میں منقبت پیش کریں گی. اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، آپ ہی سخی ہیں فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. واہ واہ واہ، محسن علی ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. دین کو حسین دے دیا، دین کو حسین دے دیا، کس قدر سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ،
کرو اختیاری کن کے باوجود اختیاری کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ